السلام علیکم. محمد صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور ایک دن رہ گیا فروری ختم ہونے میں، اور چیزیں اب یہ جس سمت میں جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیہ کوئی 9 نکاتی یا 7 نکاتی ایجنڈا ہے. میرے اب سامنے پڑا ہوا ہے، میں زیادہ لمبے تو نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن بتا دوں گا کہ اس ایجنڈے کے اندر جتنے لوگ شرکت کیے اس کے باوجود یہ گرینڈ اپوزیشن ایک ہے. اب گرینڈ اپوزیشن گراؤنڈ پہ آتی ہے یا نہیں آتی، اور یہ پورے روزوں میں کتنا اور لوگوں کو موبلائز کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، لیکن چیزیں ساری انہوں نے کہہ دی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے نا پولیس آفیسر پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا مینیجر کے جو خاتون مینیجر مقرر کر دی ہے. وہ کیوں کی ہے، کیا وجہ ہے، یہ ذرا میں ہٹ کے بات ہے، لیکن میں ذرا اس کی قانونی پوزیشن دیکھنے لگا ہوں کہ آگے اس کو چیلنج کیسے کرنا ہے، قانونی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. جسٹس مسرت العلی نے جو بات کہی اس کا بڑا وضاحت کے ساتھ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا اور بتایا بھی کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. ہنا منور کو پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی پہلی خاتون مینیجر آپریشن مقرر کیا ہے. 2 سال کے لیے ہوئی ہے. وہ چیمپئنز ٹرافی اور سیف ریکی ٹورنامنٹ کے دوران جو ہے نا فرائض انجام دیں گی. اچھا، ان کا تعلق جو ہے پولیس گروپ سے. محسن نقوی صاحب خود بھی آپ کو پتہ 2 عہدے رکھ رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر، اور یہ تعیناتی فروری کے آغاز میں ہوئی. اور ملک میں اس قدر بے روزگاری ہے اور وہ بھی 2 نوکری ہیں. اور اب یہ اقرا پروری کی مثال ہے. میرڈ کون سا ہے، یعنی کوئی میرڈ تو دیں. میرڈ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی خدا رہا. اور اسی لیے مجھ سے رابطہ کیا کچھ لوگوں نے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ سونے کی کان ہے. اس کو چھیڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک وقت لگے گا، بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھیڑنا تو ہے. آخر کب تک یہ نظام چلے گا اور کب تک آپ یہ چلائیں گے نظام؟ بڑا مشکل حالات ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اب جن لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ہی، جو کہ میں پبلک انٹرسٹ میں نہیں فائل کروں گا، میں چاہوں گا کہ کوئی نہ کوئی کرکٹ جو کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا ہے، جو لوکل لیول پہ کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ ٹیم کوئی آگے آئے گی تو اس کو یقیناً چیلنج کیا جائے گا. یہ میرٹ بیس نہیں. جسٹس مسرت العلی صاحب کے فوجی عدالتوں کے کیس میں جو اہم اور دلچسپ ریمارکس میں نے ذکر کیا تھا، لیکن یہ ایسے ریمارکس ہیں جو پاکستان کی تاریخی حقیقت بتا رہے ہیں. اور اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جو نظام پہلے سے چلا آ رہا ہے، بس نام اور چہرے بدل جاتے ہیں. چہرے بدل جاتے ہیں، آئینہ وہی رہتا ہے. یاد رکھیے گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد ایک فریڈم فائٹر تھے، ساری عمر جیلوں میں گزری. جو شاعری کرتے تھے وہ کچھ دن پہلے پشتون جرگہ میں کسی نے پڑھی، اور جرگہ میرے والد کی شاعری پڑھنے والا گرفتار ہو گیا. شاعری پڑھنے والے نے بتایا کہ کس کا کلام ہے اور اس کی بیٹی آج کون ہے. بطور وکیل کیس ہار کر کہتی تھی ججز ہیں یا ٹرک ڈرائیور جو لائٹ انڈیکیٹر کہیں اور کی دیتے ہیں اور جاتے کہیں اور ہیں. اب یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہی، اور اس پہ طنز و مزاح بھی اپنی جگہ چلتا رہا. جیسے مسرت العلی کی بہت عزت میں کرتا ہوں کہ لائرز موومنٹ میں بڑا ایک رول پلے، خاتون ہونے کے ناطے بڑا سفر رہا. کراچی کا سفر مجھے آج بھی یاد ہے ان کے ساتھ. بہنوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. اور افتخار چودھری کی تحریک میں فرنٹ لائن پہ کھیلا کرتی تھی، ممبر ایگزیکٹو تھی. تو ان کے اندر دیکھیں کہیں نہ کہیں تو وہ دھڑکتا ہے نا دل. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کا جو بلہ چھیننے والا بینچ تھا اس کے اندر یہ حصہ تھی. اب جونیئر جج کے طور پر کیا کر سکتا ہے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ ساتھ بڑی بات تو یہی ہے نا جی. اور اب جو حالات چل رہے ہیں نا وہ تقاضا کرتے ہیں. بات کوئی انقلابی ہونے کی نہیں ہے، بات ہے میرٹ کی، آئین اور قانون کی پاسداری کی، عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے لے کر آئیں. اس طرح نہیں چلے گا. جہاں اس طرح کا نظام چل سکتا ہے، یہ کب تک چلانا ہے آپ نے، یہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے. اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے. میں نے کل بھی بات کی، چیف الیکشن کمیشن نے تذکرہ بھی کیا، ذکر بھی کیا، لیکن کیا الیکشن کروائے؟ کیا الیکشن ہوئے؟ کیا الیکشن ہونے جا رہے؟ یہ وہ بڑا اہم بات ہے جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں کہ کیا ہوئے، کیا ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک تو نہیں ہو سکے. اور جماعت اسلامی لاہور کے امیر جو ہے ضیاء الدین
انصاری جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، چودھری ذوالفقار علی ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کر دی ہے۔ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، صوبہ پنجاب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور موقف اختیار کیا گیا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 140 کی بات کر رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہ کرانا احتساب اور لوکل سیلف گورننس کی روح کو مجروح کرتا ہے، اور مقامی حکومتوں کی انتخابات کی عدم موجودگی مقامی ذمہ داری کے خاتمے کا باعث ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا عدم انعقاد کے باعث انتظامی افراتفری، فضائل کی غلط تقسیم اور رکی ہوئی ترقی جیسے انتظامات ہوتے ہیں، اور اس نہ کرانے کے بعد جگیر داروں کا عروج، جبکہ کمزور طبقہ جو ہے نا مزید کمزور ہو رہا ہے۔ اور عدالت فیکن کو پنجاب میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی ہدایت دے، اور نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ فیکن پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ جرمانہ قبول کر لے گی حکومت، اس نے کون سا جیب سے دینا ہے؟ تو اس کو ہم بڑا ڈفرینٹ اور ٹیکنیکل طریقے سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ بھی ہونے چاہیے، اور اس میں نے تجویز بھی دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ خود فرنٹ پہ آئے اور اس والے معاملے کو لے کر چلے، اور یہ ضروری ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ مصطفیٰ عامر کیس جو آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کا ہائی پروفائل کیس بن گیا، سنسنی خیز انکشافات آ رہے ہیں اور بڑے نام سامنے آنے پر حکومتی سطح پر کھلبلی مچ گئی ہے۔ اب اس میں استداد اگر دیکھا جائے، اس میں استداد دہشت گردی کے دفعات لگی ہوئی ہیں، اور اس میں اگر آپ اس میں صلح بھی ہو جاتی ہے تو، لیکن یہ تو فساد فی الارض کا معاملہ ہے، اور اس لیے اس کیس کو چلنا بڑا ضروری ہے۔ اور ڈرگ مافیا سے جا جڑے ہیں اور بہت سے لوگ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کراچی پولیس چیف جاوید عالم اڈو اور متعلقہ افسران کو طلب بھی کیا گیا، پیش رفت بریفنگ بھی دی گئی۔ ڈی آئی جی مقدس حیدر جو بات وہ بتاتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں، کہ جو تفصیلات بتائی ہیں انہوں نے کہ حسن کے بیٹے ساحر حسن نے بڑے راز اور نام اگلے ہیں، اور ایس ایس پی شعیب میمن ساحر کی تفتیش کا مکمل احوال بتائیں گے۔ بڑے ناموں میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت تھی، مانگی جائے گی، اور حکومت اگر اجازت دی تو بڑے ناموں کی گرفتاری ہو سکے گی۔ کل آئی جی سندھ قومی اسمبلی کامیہ کمیٹی داخلہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور غلام میمن کیس کی تفصیلات، یعنی یہ اس میں اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تو مجھے ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ اس ملک میں انصاف کی وہ قدر نہیں رہ گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم آئی اس لیے تھی، کس لیے آئی تھی؟ اس لیے آئی تھی کہ جناب یہاں پر انصاف ملے، سپریم کورٹ میں بات کی جا سکے، سپریم کورٹ میں حالات دیکھے جا سکے، آواز سنی جا سکے، لیکن نہیں، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کی آواز سنی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو نے پاکستان تحریک انصاف نہیں میں کہہ سکتا، بنیادی طور پر نائب صدر اکمل نے جو ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست دے دی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں آنا، اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ جلسہ کرنے کے حوالے سے پرانی ہسٹری کچھ چیزیں ساری اٹھائیں، اصل حقائق سامنے لے کے آئیں، اور پھر اس کو اس طرح اٹھائیں تو تب ہے، یعنی اس طرح خالی یہ درخواستیں دے کے اس مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اور 22 مارچ کے لیے این او سی جاری کرنے کے حوالے سے یہ باتیں کہی ہیں۔ میں اب آگے سلمان اکرم راجہ صاحب قومی کانفرنس میں بڑی بیلنس گفتگو کی ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ واضح کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی تھی، انہوں نے کہا یقین دلایا ہے اور گارنٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم متحد ہو کر باہر نکلے، ہمارا ساتھ دے۔ اب ہم مہرنگ بلوچ کو بھی کہیں گے کہ تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، اور سارے شرافت کا بول بالا کریں۔ منظور پرستین کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ لے کر چلیں گے اور آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ اب جو باتیں ساری سامنے رکھی ہوئی، اور جو باتیں اب ساری سامنے رکھی ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہے۔ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہیں۔ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کا کوئی اخلاقی اور سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ، 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق کے بے دریغ پامالی، ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے، اس غیر نمائندہ حکومت کی فسطائیت کی واضح دلیل ہے۔ آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی کا ہراساں کرنا، گرفتار کرنا یا ڈیل میں اجازت نہیں دیتا۔ تمام سیاسی سیروں کو فوری قیدی رہا کیا جائے۔ عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے پیکا کی ترامیم ختم کرے۔
بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں لوگوں کی شکایت اور شکوے، خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم 1951 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخاب کا انعقاد ہے۔ بگڑے ہوئے حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ملک کی قومی قیادت اپنے حالات اور معاملات پر سے پوچھ ڈال کر ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی پر ڈائیلاگ کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کر اس پر عمل درآمدی یقینی بنائے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں اس اعلانی کے مندرجات کو عملی جمع بنانے کے لیے اجتماعی عملی جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کرتی ہے، اور جدوجہد پاکستان کے مسائل کے حل اور عوام کو فلاح کو یقینی بنانے تک جاری رہے گا۔ یہ وہ سارا نکات ہیں، وہ سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔